أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب صدق الله العظيم۔ محترم دوستو، خواتین و حضرات، آج ہمارا 9واں پارہ ہے تفسیر قرآن کا، اور سورہ اعراف چل رہی ہے، اور اس میں واقعات کا تسلسل چل رہا تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ یہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جب ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ اب فرعون کو جب آپ نے کلمہ حق بتایا تو وہ تھوڑا ڈرا کہ یہ تو اگر اس طرح سے چلا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنے حواریوں سے، ارد گرد والوں سے کہا، لگتا یہ ہے کہ یہ دو بھائی تمہاری حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، ان کو ڈھیل دو اور اپنی پوری قلم رو میں، حکومت میں جتنے ماہرین جادوگر ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کر کے سب کے سامنے ان کو ہرا دیں گے تو ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ اب جب وہ سارے ساحرین آئے اور انہوں نے آ کر کرتب دکھائے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنی سوٹی ڈالیں۔ سوٹی ڈالی تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ اب اس نے ان کے سارے کرتب نگل لیے۔ وہ سمجھ گئے جادوگر کہ یہ پیش کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے، جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً القی السحرۃ ساجدین، سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا، مان لیا نبوت کو۔ اب فرعون کو بڑی تپ چڑھی، اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف کے کٹوا دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو۔ اب جو اس کے ارد گرد رہنے والے چاپلوس تھے وہ کہنے لگے، سردار اس کے، کہ تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ رہا ہے لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ یہ ملک میں فساد پیدا کر دیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں، یعنی پوش کر رہے ہیں، اس کو گرم کر رہے ہیں تاکہ یہ کوئی جلدی فیصلہ کرے۔ اس نے کہا نہیں، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کے بچوں کو کرش کر دوں گا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھوں گا، وہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو نسلوں کو برباد کرنے کی پالیسی ہمیشہ فرعون اور اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بناتے رہتے ہیں کہ قومیں کیسے زوال میں جائیں گی اور انہیں کیسے بربادیوں کی طرف لے کر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے استعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اب قوم خیر خواہ سے کیا کہہ رہی ہے، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تأتینا، تیرے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی حالات ہیں، یعنی ہمیں تو مارا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تحمل کے ساتھ انہیں کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، امید ہے مجھے کہ تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اس کی جگہ لا کھڑا کرے گا، اور پھر فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تم حق پرست ہو، انسانیت کے ساتھ خیرخواہی رکھتے ہو یا انسانیت کے قاتل بنتے ہو۔ جب تمہیں اقتدار ملے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے انسان کو جب اقتدار مل جاتا ہے پھر وہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانی قلوب سے اور ان کے اندر کی یہ جو خرابیاں ان کو ختم کر کے انہیں عادل اور عاجز انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں اور 30 راتیں پھر اللہ نے بڑھا کر 40 کر دی۔ اب جب 40 کے بعد اللہ کے ساتھ شرط ہم کلامی ملی تو کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی ڈیمانڈ کر دی، کیونکہ انسان جب اندر سے پاک ہوتا ہے تو ادھر جس راستے کی طرف چل رہا ہوتا ہے اس میں اور آگے بڑھتا ہے۔ اب چونکہ وہ خلوت میں رہ کر اعتکاف کر کے اللہ کا قرب حاصل کر چکے تھے، اب اللہ سے شرط ہم کلامی مل رہا ہے تو کیا کہنے لگے کہ مولا آپ
آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیری ان آنکھوں میں یہ استعداد اور طاقت نہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کائناتوں میں حسن کو پیدا کیا، کائناتوں کی خوبصورتی پیدا کی، اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو پیدا کیا، حسین ترین لوگ پیدا کیے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا اور اس کا دیدار کیسا ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ اشتیاق تھا، وہ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ، کیا ہم اللہ کی زیارت کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں، اللہ کی زیارت تم اس طرح سے کرو گے جیسے بدر 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کسی کو پریشانی ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی۔ کہا اسی طرح سے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ باقی بچ گیا تو تو بھی میرا دیدار کر سکے گا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما فاق قال سبحانک، جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے زبان پر کیا ہے؟ سبحانک، سب تعریفیں تیرے لائق ہیں، تو ہی عظمتوں والا، تو ہی بزرگی والا ہے، میں سب سے پہلا ایماندار ہوتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قوم کا تذکرہ کیا جس کو جو ہے یوم السبت، ہفتے کے دن، سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں ان کو منع کیا کہ تم شکار مچھلی کا نہیں کرو گے۔ اب یہ جو ہے یہ قوم بحیرہ قلزم کے ساتھ، وہاں بحیرہ قلزم کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر رہتی تھی، اور اس بستی میں رہنے والے لوگ چونکہ وہاں جو دریاؤں کے قریب رہتے ہیں، سمندروں کے قریب، ان کا کاروبار عموماً مچھلی کا ہوتا ہے، تو ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ہیلہ یہ کیا کہ مچھلیاں انہوں نے پکڑنے کے لیے اس بحیرہ قلزم سے انہوں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے اور راستے بنا کر وہاں سے پانی وہاں جمع کر لیتے، ہفتے والے دن چپو لگا کر بند کر دیتے، اتوار والے دن وہاں ڈھیروں مچھلیاں ہوتی، پکڑ کر بھیج دیتے۔ اب وہاں پر 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ ہے جو انہیں منع کرتی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، ایک جماعت وہ ہے جو انہیں منع نہیں کرتی، ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، تم انہیں کس لیے نصیحت کر رہے ہو، اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگے معذرتاً، ہم تو صرف تمہارے رب کے ہاں عذر کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ شاید یہ تقوی اختیار کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیں۔ اب اللہ کی طرف سے جب سزا آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار لگا دی کہ تم نہیں مانتے تو ہم تمہارے سے نہیں ملتے۔ اور جو درمیانی لوگ تھے جنہوں نے مچھلی تو نہیں پکڑی لیکن انہیں منع بھی نہیں کیا، ان کے ساتھ میل جول بھی رکھا۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ کی طرف سے سزا آئی تو یہ دونوں جماعتیں تباہ ہو گئی، اور وہ ایک جماعت جس نے فریضہ ادا کر دیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اسے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ قرآن حکیم یہاں اس کی تفصیلات کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، اس غلط راستے کی سزا ان کو مل گئی۔ تفصیلات اس میں ہیں، وقت کی کمی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے۔ قرآن حکیم نے یہاں تک سورہ اعراف تک اقوام عالم تک سب کو دعوت دے دی۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ یہود کو اس دین کی طرف دعوت دی، آل عمران میں نصارہ کو دعوت دی، سورہ نساء اور مائدہ میں اہل عرب کو دعوت دی، انعام میں مجوس قوموں کو دعوت دی، اعراف میں اس کے علاوہ جو اقوام تھی ان کو اس پیغام کی طرف بلایا۔ اور اب اس پیغام کو قائم کرنے کے لیے، اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی قوت پیدا کی جائے جو سسٹم بھی پیدا کرے۔ اب سورہ انفال سے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی دی کہ ہم ایک جماعت بن کر، قوت بن کر انسانی سماج اور سوسائٹی کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ تمہارے اندر جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کے بلانے پر لبیک کہو، تمہاری زندگی، تمہاری حیات اسی میں ہے۔
اسی طرح پھر فرمایا کہ اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کی اور امانتوں کی خیانت مت کرو۔ تو سوسائٹی کو چلانے کے لیے یہ اسلوب اور طریقہ کار سے ملایا۔ پھر قرآن حکیم نے اس پارے کے آخر میں جو ہے ابو جہل کہتا تھا، دعا مانگتا تھا کعبہ کو پکڑ پکڑ کے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ رسول پیغمبر تیری طرف سے حق ہے آسمانوں سے ہم پر پتھر برسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اسلوب یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ نبی رحمتوں کو کھینچ کر لانے والی ذات ہوتی ہے، عذابوں کو دور کرنے والی ذات ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ایک تو جب تک کسی قوم میں نبی موجود ہو وہ قوم عذاب سے محفوظ رہتی ہے، اور دوسری چیز وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وہ قوم جو استغفار کرتی رہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ آج ہمارے پاس استغفار موجود ہے، جب تک ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے ہم دنیا میں اللہ کے غضب سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔